بسم الله الرحمن الرحيم. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، ایک حساس موضوع سید زادی کا غیر سید سے نکاح، اس کو کافی ذکر کیا جاتا ہے اور اس میں کافی سختی اپنائی جاتی ہے۔ یہ موضوع جو ہے کافی شدت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جائز قرار دینے والے بھی ناجائز قرار دینے والے بھی اس میں اپنی دلیلیں دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ سختی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کافی مقامات پر یہ حتیٰ کہ قتل و غارت تک بھی یہ سلسلہ گیا ہے۔ جو سید زادی کا نکاح جائز قرار نہیں دیتے غیر سید سے، امتی سے، ان کے پاس کیا دلیلیں ہیں، ان کو دلیلوں کو ذکر کریں گے اور ایک ایک دلیل پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جو اہم اور مین دلیلیں لی جاتی ہیں کہ سید زادی کا غیر سید سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہے کہ اہل سنت بھی قائل ہیں، شیعہ بھی قائل ہیں کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اہل سنت کے پاس بھی یہ قول موجود ہے اور اہل تشیع کے پاس بھی یہ قول موجود ہے۔ اس کو آگے ڈیٹیل میں لیں گے۔ دوسری بات کہ سید پر جو ہے صدقہ حرام ہے، اس لیے سید زادی صدقہ نہیں کھا سکتی، اور وہ ایسے شخص کے ہاں کیسے جا سکتی ہے جس پر صدقہ حرام ہے، یعنی صدقہ حرام ہے جس پر وہ ایسے شخص کے پاس کیسے جا سکتی ہے کہ جو صدقہ کھانے والا ہے، تو ایسا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی امتی صدقہ کھا سکتا ہے، سید پر صدقہ حرام ہے، تو یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسری دلیل جو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ سید زادی کا غیر سید امتی جو ہے وہ کف نہیں بن سکتا، تو سید زادی کا کف فقط سید ہی ہے، تو اس کو بھی آگے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ذکر کریں گے۔ اس کے بعد یہ کہ سادات نے سابقہ ادوار میں جو ہے کف نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹیاں بٹھائے رکھیں، لیکن کسی سے عقد نہیں کیا، اور اس پر بھی انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے۔ اس کے بعد دلیل دی جاتی ہے کہ سید زادیاں جو ہیں وہ امہات المومنین ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے آیت ذکر کی گئی ہے کہ رسول کی جو بیویاں ہیں وہ امہات ہیں، اور اس لیے سادات سید زادیاں امہات ہیں مومنین کی، تو اس لیے غیر سید اپنی ماں سے کیسے عقد کر سکتا ہے، یہ بھی دلیل دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دلیل دی جاتی ہے کہ یہ سید زادی کی توہین ہے اگر غیر سید اس کے ساتھ عقد کرے اور اس پر آگے پھر نسل کا سلسلہ چلائے، یہ توہین ہے۔ اس کے بعد قبلہ حافظ بشیر حسین نجفی کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سید زادی مثال ہے تربت امام حسین کی، سجدے گاہ کی، اور غیر سید امتی اگر اسے عقد کرے گا تو ایسے ہے جیسے وہ نعوذ باللہ اس سجدے گاہ پر پیشاب کر رہا ہے۔ تو اس کو پہلے ہی ذکر کر دیں کیونکہ یہ غیر مند کی بات ہے۔ میں نے خود قبلہ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب سے نجف اشرف میں یہ بات پوچھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف منسوب کیا گیا، میرا یہ قول نہیں ہے، اور یہ قول ہو بھی نہیں سکتا۔ ایک عقل مند جب اس چیز کی طرف دقت کرے کہ ایک سجدے گاہ پر اگر غیر سید پیشاب نہیں کر سکتا، شبیہ دی گئی ہے کہ اگر شادی کرے گا تو وہ پیشاب کرنے کے مترادف ہے، تو پھر سید زادی سے پھر کوئی نہ شادی کرے، سید بھی کرے گا تو وہ بھی تو نعوذ باللہ وہ پیشاب کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دلیلیں دی گئی ہیں ان کو ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اہل سنت جو ہیں وہ قائل ہیں کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا، اور وہ بعض اہل سنت ہیں، بعض اہل سنت جن کو پھر پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے جو امیر اہل سنت رہے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے یوٹیوب پر، جنہوں نے اپنے بزرگوں کی نفی کی، اور بزرگوں نے ان کے ساتھ سختی بھی کی اس معاملے میں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے دلیل سے قائل کریں کہ سید زادی کا نکاح حرام ہے، تو وہ دلیل سے قائل نہ کر سکے، اور انہوں نے سختی کی پیر نصیر الدین شاہ پر، اور پھر انہوں نے ایک کلپ بھی موجود ہے دلیلوں کے ساتھ کہ میں دلائل دوں گا کہ سید زادی کو گھر پر بٹھانا اور امتی کے ساتھ اس کی شادی نہ کرنا یہ حرام ہے، آپ سید زادی کو ایسے گھروں میں نہ بٹھائیں۔ اور ان پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پر امام اہل سنت احمد رضا خان، اور اسی طرح انہوں نے باقی بھی حوالے دیا کہ وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں، تو ثابت ہوا کہ اہل سنت کا اگر ایک طبقہ قائل نہیں ہے تو اکثریت جو ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث سے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس پر ہم اسے حرام قرار دے سکیں۔ اور جو اہل سنت حرام قرار دیتے ہیں ان سے بھی ہماری ڈسکشن ہوئی، وہ کہتے ہیں احتراماً ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں، ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات، جو کہتے ہیں کہ صدقہ سید زادی پر حرام ہے اور غیر سید امتی صدقہ کھا سکتا ہے، تو اس وجہ سے صدقہ کھانے والا اس سے کیسے عقد کر سکتا ہے جس پر صدقہ حرام ہے؟ تو یہ بات جو ہے اس کو ہم دلیل کے طور پر نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر امام علیہ السلام کو کوئی واقعہ ایسا ہے بھی کہ امام نے کسی کو بیٹی نہیں دی اور کہا کہ تم صدقہ کھاتے ہو اور ہماری بیٹیوں پر صدقہ حرام ہے اس لیے یہ عقد میں نہیں دے سکتے، تو امام علیہ السلام کے پاس اسی طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی صاحبزادی ام کلثوم تھا نام ان کا، اس کے لیے بھی ان بی بی کے لیے بھی یزید کا رشتہ آیا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا تھا، اور پھر اس بی بی کا فوراً عقد جو ہے وہ اپنے چچا زاد کے بیٹے کے ساتھ کر دیا تھا۔ تو یہاں اس چیز کو دلیل لے آنا کہ ہر اس شخص پر سید زادی حرام ہے جو سید نہیں ہے، تو یہ دلیل نہیں بنتی، کیونکہ ہمارے پاس آگے دلائل ہیں، روایات ہیں جن کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ صدقہ علیحدہ عنوان ہے، صدقہ علیحدہ عنوان ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن میں کہیں ہے کہ جو صدقہ کھا سکتے ہیں کھا رہے ہیں، یا حدیث میں جو ہے کہ جو صدقہ کھا رہے ہیں وہ ایسے شخص سے عقد نہیں کر سکتے جن پر صدقہ حرام ہے، یہ کہیں بھی موجود نہیں، یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔
اس کے بعد کف نہیں ہے جی سید زادی، سید کا جو ہے غیر سید اس کا کف نہیں بن سکتا۔ کف سے کیا مراد ہے؟ کف یہ کہ ہم پلہ، سید زادی کا غیر سید ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں کف کا جو ہے وہ ترجیحاً ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا کوئی کف نہیں بن رہا تو وہ اس کے لیے اس کا نکاح حرام ہو جائے گا۔ یہ فقط فضیلت تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کہ ان کا حضرت آدم سے لے کر اس کائنات کے آخری انسان تک امیر کائنات کے سوا کوئی کف نہیں بن سکتا۔ یہ حدیث ہے، یہ واضح ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بی بی زہرا اور ان کی اولاد کی تمام بیٹیوں کے لیے سید ہی کف ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ فقط جناب زہرا کے لیے علی کف ہیں، یہاں بات ختم ہو جاتی ہے، کوئی اور کف نہیں بن سکتا۔ آگے اولاد زہرا کے لیے یا سادات خواتین کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کا کون کف بن سکتا ہے یا کون نہیں بن سکتا۔ قرآن میں جو آیت واضح ہے قرآن میں کہ مشرکات کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ عقد نہ کریں، یا جو خواتین آپ پر حرام ہیں یہ خواتین ان سے عقد نہیں ہو سکتا، وہاں کہیں بھی ایسا ذکر موجود نہیں ہے کہ سید زادی کا غیر سید سے نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ آگے ہم تمام انشاءاللہ ڈیٹیل تفصیل احادیث ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ کف سے مراد یہ کہ کف میں کافی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ حسب نسب دیکھا جاتا ہے، علم دیکھا جاتا ہے، تقویٰ دیکھا جاتا ہے، معیار دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برابر ہے یا نہیں، اور اس میں اگر ایک چیز مسنگ ہو دوسری چیز کو دیکھ کے رشتہ دے دیں گے تو وہ حرام نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر علم نہیں ہے اور علم والی لڑکی اس کے ساتھ اگر بیاہ دی جائے تو ان کا نکاح حرام نہیں ہو جاتا۔ کسی کے حسب نسب میں اگر سید ہونا نہیں ہے اور وہاں دوسری طرف سید زادی ہے تو اس پر نکاح کی حرمت پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے بتایا ہے کہ صدقے والی بات، صدقہ سادات پر حرام ہے، خمس سادات پر حلال ہے، اور یہ دلیل نہیں ہے کہ جو خمس کھاتا ہے وہ غیر خمس والے کے ساتھ عقد نہیں کر سکتا، یہ بات نہیں ہے۔ اور اگر اس چیز کو لیں تو پھر سید کو بھی غیر سید زادی سے عقد نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ سادات کی طرف جائے، کیونکہ کف ہے ہی نہیں۔ اگر کف کا ہم معاملہ لیتے ہیں تو جس طرح سید زادی کا کف غیر سید نہیں بن سکتا، اسی طرح سید کا کف بھی غیر سید زادی نہیں بن سکتی حسب نسب کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے۔ پھر اگر اس چیز کو لیتے ہیں تو پھر سید پر بھی غیر سید زادیاں حرام ہوتی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جی ائمہ علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں بٹھائے رکھیں اور انہوں نے کف نہ ہونے کی وجہ سے نہیں دی، اور یہ بھی کافی روایات ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ کافی اہل بیت علیہ السلام کے گھر سے خواتین گئی بھی ہیں دوسرے گھروں میں جو سید نہیں تھے لیکن کف تھے معیار میں، تقوی میں، ایمان میں، مودت اہل بیت میں، تو وہاں انہوں نے رشتے کر دیے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ امہات مومنین ہیں جی سید زادیاں، تو یہ فقط اور فقط نبی کریم کی بیویوں کے لیے تھا کہ وہ امہات ہیں، اور جناب زہرا ویسے ہی جو ہے وہ باقی مردوں کے لیے تھی نہیں، ان کا ایک الگ رتبہ ہے، الگ مقام ہے۔ باقی جو سید زادیاں ہیں وہ باقی مومنین کی مائیں نہیں ہیں، یہ ماں کا جو رتبہ ہے یہ فقط اور فقط نبی کریم کی زوجات کے لیے تھا۔ اگر امہات والی بات لیتے ہیں کہ سید زادیاں مائیں ہیں تو غیر سید کی بھی ماں ہو جائے گی، سید کی بھی ماں ہو جائے گی، پھر سید زادی سے نکاح ہی حرام ہو جائے گا، تو یہ دلیل غیر منطقی ہے۔ اس کے علاوہ جی آپ کے پاس آخری دلیل کیا تھی کہ توہین ہے سادات کی۔ سادات کی کہاں توہین ہے؟ یعنی سید زادی کے ساتھ اگر کوئی عقد کرتا ہے، کوئی مومن اس کے ساتھ عقد کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، تکریم دیتا ہے، اور یہ معاشرے میں موجود ہے۔ سید کے ساتھ نارمل رشتہ ہوتا ہے، اور جو اگر کہیں غیر سید، ہم نے ایران میں دیکھے ہیں، ہمارے انڈین کافی دوست ہیں عراق میں ایسے کہ جو اگر سید زادی گھر لے جاتے ہیں، ہم یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہر صورت میں سید زادی جو ہے غیر سید کے گھر جائے کیونکہ عزت ہوتی ہے، یہ بات نہیں۔ آگے بات مکمل سنیے گا، جو مومنین اس لیکچر کو سن رہے ہیں مکمل بات سنیے گا، یہاں تک نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ آگے جو ہے کہ سید زادی کی توہین ہے، سید زادی کی توہین نہیں ہے، سید زادی ویسے ہی جا رہی ہے جیسے وہ سید کے گھر جائے گی، ویسے ہی سید کا مقام ہے جیسے ہی غیر سید کا مقام ہے، ایمان کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے۔ باقی سید کا حسب نسب کے لحاظ سے فرق ہے، تو اس میں سادات کی تکریم تھوڑی سی الگ ہے غیر سید سے، تو اس کا امتحان بھی الگ ہے، اس کا حساب بھی الگ ہے۔ تو ایک سید کے لیے وزن زیادہ ہے کہ وہ اولاد رسول ہو کے اگر وہ برے کام کرے گا تو اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہم اگر سادات کا احترام کرتے ہیں تو آل رسول ہونے کی وجہ سے، سادات کا بھی یہی ہے کہ وہ آل رسول ہونے کی وجہ سے خدمت دین بھی زیادہ کریں اور ملت کے لیے کچھ زیادہ اپنے جذبے کو ابھاریں، تاکہ غیر سید جو ہے وہ ان کو اپنا رہبر، رہنما، پیشوا مانے، اور جس طرح سادات کی تکریم چلتی آ رہی ہے چلتی رہے۔ آگے جی روایات ہم اب ذکر کریں گے۔ وسائل الشیعہ کتاب ہے جی، وسائل الشیعہ ہماری حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے، جس کو ایک اخباری عالم دین نے، یہاں اصولی اور اخباری کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اصولی مجتہد ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے، تو اخباری یہ جو ہوتے ہیں کہ فقط روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ جناب حر عاملی نے وسائل الشیعہ لکھی اور اس میں پورا باب لکھ دیا کہ سید زادی کا، کرشیہ کا، ہاشمیہ کا غیر سید سے نکاح جائز ہے۔
اس پر جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، اگر ایک آدھ حدیث ہوتی، ایک آدھ روایت ہوتی تو کہہ سکتے تھے کہ ایک آدھ روایت ہے، کسی نے بھی کہیں سے بھی ایڈ کر دی، خبر واحد ہے، پتہ نہیں حجت ہے یا نہیں ہے، یا باقی جو چیزیں ذکر کی جائیں گی، تو یہاں کافی حدیثیں ہیں۔ ایک تو یہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے خمس کے باب سے، وسائل الشیعہ میں خمس کا باب موجود ہے کہ خمس جو امام فرماتے ہیں اس شخص کو نہیں جائے گا جس کا باپ غیر سید ہے، ماں سید زادی ہے، تو اس شخص کو خمس نہیں ملے گا۔ خمس فقط سادات کا حق ہے اور وہ باپ سے نسل چلتی ہے۔ تو یہاں اگر سید زادی کا غیر سید سے نکاح حرام ہوتا تو امام کہہ دیتے کہ اگرچہ ان کا نکاح حرام ہے، اگرچہ انہوں نے غلط کیا ہے، اگرچہ ان کا فعل ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب ان کی اولاد جو ہے وہ سید شمار نہیں بھی اور خمس نہیں لے سکتی، ایسا امام نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ کسی امام نے ایسی بات کی ہے۔ اور اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ سادات جو ہیں وہ حضرت ہاشم کی اولاد سے سارے سید ہیں، یہ نہیں ہے کہ جناب زہرا کی اولاد سید ہے۔ پھر یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کافی زیادہ، جو پھر اس کو طول کی طرف جانا پڑے گا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی فقط جناب زہرا کی اولاد سید ہے، تو پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا عقد بھی غیر سید سے ہوا۔ اگر فقط جناب زہرا کی اولاد، تو پھر یہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم بات کریں کہ جناب ہاشم کی اولاد سید ہیں، اور ان میں سے سید زادیوں میں سے غیر سید کے پاس کون گئی ہیں یا کون سے عقد ہوئے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقداد بن اسود جو غیر سید ہیں، صحابی ہیں نبی کریم کے، ان کو اپنے چچا کی بیٹی زباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب، جناب عبد المطلب کی پوتی، جناب زبیر کی بیٹی جو رسول کریم کے چچا کی بیٹی ہے، ان کی کزن ہوگی، اس کا عقد جناب مقداد بن اسود سے کر دیا۔ تو ایک سید زادی کا عقد غیر سید سے کیا، اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ رسول کریم آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ عرب یہی سمجھتے تھے کہ عرب خاتون عجم میں نہیں جا سکتی، ہاشمی خاتون غیر ہاشمی میں نہیں جا سکتی۔ تو یہ کنسپٹ اس ٹائم سے چلا آ رہا ہے جس کو رسول نے ختم بھی کیا اور آگے کہا اور یہ بات کی کہ کیوں میں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، تاکہ یہ قیامت تک اگر اس نکاح کو حرام قرار دے دیا جائے تو پھر ایک شرعی طور پر تبدیلی آ جائے گی۔ جو ایک خود کو بڑا سمجھتے ہیں وہ یہ پھر اس بات کو پکا کر لیں گے۔ تو یہ حدیث موجود ہے، اس پر 2-3 حدیثیں موجود ہیں، فقط ایک نہیں ہے، کہ جناب زباعہ بنت زبیر کا جو ہے نکاح ہوا تھا مقداد بن اسود کے ساتھ۔ اسی طرح جو ہے وہ میں نے حدیث دوسری بھی پڑھی اور یہ حدیثیں موجود ہیں وسائل الشیعہ میں۔ اور اس کے بعد ہم مزید اس بات کو طویل نہیں کرتے، مختصر کرتے ہیں۔ جو مراجعہ کرنا چاہتے ہیں وسائل الشیعہ سے اور دیگر کتابوں سے رجوع کریں کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے، اور اس پر روایات اہل بیت موجود ہیں۔ اور ائمہ کے دور میں، اہل بیت کے دور میں، جہاں انہوں نے بیٹیاں بٹھائے رکھیں اس وجہ سے کہ ان کا کوئی کف نہیں مل رہا تھا، یا تو کسی دشمن اہل بیت کا رشتہ آ جاتا، یا کسی شرابی کا یا کسی بدبخت کا رشتہ آ جاتا، مومن دیندار متقی متدین اس وقت کم تھے اہل بیت کو چاہنے والے، اور ان کے رشتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اہل بیت نے اگر بعض شخصیات نے بعض بیبیوں کو بٹھا کے رکھا یا بعض بیبیاں بیٹھی نہیں، انہوں نے عقد نہیں کیا، تو اس کے پیچھے کافی دلائل ہیں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ رشتہ حرام ہو گیا ہے۔ اس بات کو ہم مختصر کریں، آخر میں ایک اپیل، ایک درخواست مراجع الزام میں صحت اللہ سستانی، حافظ بشیر حسین نجفی، آغا رابر، آغا مکارم شرازی، اسی طرح آغا باجت گزرے ہیں یا جو شخصیات گزری ہیں، کوئی بھی مجتہد یہ نہیں کہتا کہ یہ رشتہ حرام ہے۔ آغا بشیر حسین نجفی فرماتے ہیں کہ اگر سید زادی کی توہین شمار ہو، ہاں اگر آپ کے پاس، آپ حافظ بشیر حسین نجفی کے مقلد ہیں، آپ کے پاس سید زادی کا غیر سید سے عقد توہین شمار ہوتی ہے، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو توہین لینا بھی درست نہیں۔ جس طرح سید کے گھر جا رہی ہے اس طرح غیر سید، وہ بھی مومن ہے، متقی ہے، متدین ہے، سادات کا احترام کرنے والا ہے، جس طرح وہ سید کے گھر جا رہی ہے اسی طرح غیر سید کے گھر جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حافظ بشیر حسین نجفی کہتے ہیں کہ جی اگر توہین کا پہلو ہے تو پھر حرام ہے، توہین نہیں ہے تو حرام نہیں ہے۔ تو جہاں اگر کسی علاقے توہین ہو تو پھر وہاں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، کہیں قتل و غارت کی طرف، کہیں فساد کی طرف معاملہ نہ چلا جائے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ کہیں بھی دلیل نہیں ہے کہ سید زادی کا نکاح حرام ہے۔ ہاں جو شواہد ملے ہیں ان سے کافی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ یا کف نہیں ملتا تھا، یا دیگر مسائل تھے، یا ایسے رشتے آ جاتے تھے جو معیار اہل بیت پر پورے نہیں اترتے تھے۔ لیکن یہاں بھی کافی ایسی دلیلیں ملتی ہیں جو خود رسول کریم سے ائمہ سے ملتی ہیں کہ جنہوں نے سید زادیوں کا عقد غیر سادات میں کیا ہے۔ اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ مراجع الزام کا بھی فتویٰ ہے کہ سید زادی کا عقد غیر سید سے ہو سکتا ہے، اور اس پورے مفہوم کا، اس پورے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ سید زادی سید کے لیے ہے، بہتر ہے کہ سادات ہی سید زادی سے عقد کریں اور اپنے آپ کو بنائیں، اپنا معیار بڑھائیں، اپنے طاقت بڑھائیں، مالی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں، تاکہ آپ کے گھر ایک سید زادی ہے تو آپ دوسری سید زادی بھی لے کے اپنے گھر اس کو عقد میں رکھیں، تاکہ سادات بچیاں سادات کے گھر میں ہی رہیں۔ اور سادات خواتین سے گزارش ہے کہ آپ کسی سید کی پہلی بیوی ہیں تو اس کو دوسری بیوی لانے سے بھی منع نہ کریں، تاکہ وہ سید زادیوں کو اگر وہ کھلا سکتا ہے، عدالت کر سکتا ہے
تو یہاں بعض مومنات تو ابھی سے ہی ناراض ہو جائیں گی کہ یہ کیا ترغیب دے رہے ہیں. یہی حل ہے پھر سادات جو ہیں وہ سید زادیوں کا بیڑا اٹھائیں. سادات بچیاں بیٹھے جا رہی ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان کے پھر آج کا معاشرہ ایسا نہیں ہے. وہاں جو اہل بیت بچیوں کو اگر بٹھا دیتے تھے تو وہ اہل بیت کی ڈائریکٹلی امام کی بیٹی تھیں, بہن تھیں. ان کی تقوی, ان کا حجاب, ان کا معیار, ان کا وقار, وہ زمانہ الگ تھا. آج کا جو خود ایک باپ بھی ناقص ہے عبادت میں, اگرچہ سید ہے, تقوی میں ناقص ہے, گناہگار ہے. ہر انسان گناہگار ہے. جو متقی ہیں پھر اپنے آپ کو اتنا متقی بنائیں, خود متقی بنیں سیرت امام کے تحت, پھر بچیوں کے سادات میں رشتے تلاش کریں. اور اگر خدا نخواستہ رشتہ نہیں ملتا, بچیوں کو بھی اتنا متقی بنائیں, اتنا معاشرے کی ہوا سے دور رکھیں کہ پھر وہ بھی فساد کی طرف نہ جا سکیں, پھر بٹھائیں اگر سے رشتہ نہیں آتا. لیکن جس سید زادی کو بٹھایا گیا ہے 40-35 سال کی ایج میں آ کے اس نے کسی بھی مولانا کو کال کر کے کہا کہ اب میں اپنی مرضی سے رشتہ کر سکتی ہوں. تو اس لیے گزارش ہے کہ جہاں سید نہ ملے, جہاں ایسی مجبوری بن جائے, اگر اہل ایمان, اہل تقوی اگر کوئی رشتہ لے کر آئے تو اس کے ساتھ سید زادی کا عقد کر دینا چاہیے, حرام نہیں ہے. اور کافی ایسے سادات بچیوں کے گھر ہم نے بسوائے ہیں, سید نہیں ملتے, سید اپنی ہوا میں چلے گئے. یا سادات سے میں دست برستہ معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر کہیں سید کو لگے کہ ہماری انسلٹ ہو رہی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. میں سادات کے جوتے صاف کرنے والا ہوں, میں سادات کی نوکرانی کا بچہ ہوں. لیکن میری دست بستہ گزارش ہے کہ سادات ہی سادانیوں کا بیڑا اٹھائیں. اگر ایسا کہیں ممکن نہیں ہوتا تو پھر آپ دے سکتے ہیں. مومنین سے متمسک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. الحمدللہ رب العالمین.